ہیلو السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دا بلائنڈ سائڈ اور میں ہوں نیلم اسلم، اور ہم اس وقت کھڑے ہیں قذافی اسٹیڈیم میں. جی ہم قذافی اسٹیڈیم کی بیک سائڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ اب کراؤڈ تو آ نہیں رہا. لائٹیں نظر آ رہی ہیں. جی وہ دکھائیے گا مت کہاں سے آ رہی ہیں لائٹیں، لیکن ہم قذافی اسٹیڈیم میں کھڑے ہیں. لیکن میچ نیشنل اسٹیڈیم میں ہوں گے، اس سے آپ کو پتہ تو چل گیا ہوگا کہ ہم نے بات کرنی ہے PSL کی. جی ہاں، کاش کہ اگر کراؤڈ کو جانے کی اجازت ملتی تو کتنے ہم رنگ دیکھ پاتے، اور ہم میں نے تو کتنی چیزیں سوچ رکھی تھی کہ میں نے اسٹیڈیم میں جا کے اور کیا کیا نعرے لگانے ہیں اور کس طرح سے بک اپ کرنا ہے اپنی ٹیم لاہور قلندرز کو، پشاور زلمی کو. کیا کروں، ہم دونوں ٹیمز ہی اپنی اور دونوں ایلیمینیٹر میں ایک دوسرے سے ٹکرائیں گی، ایک دوسرے کو فیس کریں گی. تو طلال اب میرے سامنے میرے ساتھ کھڑے ہیں، تو چلیں ان کو بھی تھوڑا سا ہم اپنی کانورسیشن میں شامل کر لیتے ہیں. ویسے تو میں اگر اکیلی بھی بولتی جاؤں تو کیا مسئلہ ہے، کھڑے بھی ہیں تو میں یہی سمجھوں گی میں اسٹیڈیم میں کھڑی ہوں اور سامنے کراؤڈ کھڑا ہوا ہے. چلو طلال، آر یو ایکسائٹیڈ اباؤٹ PSL؟ ہاں جی، ایکسائٹمنٹ تو بہت زیادہ ہے، کیونکہ سب سے بڑی ایکسائٹمنٹ تو یہ ہے کیونکہ ہم لاہوری ہیں اور ہماری لاہور کی ٹیم پہلی بار پلے آف کا میچ کھیلے گی. میں نے اسی لیے پشاور زلمی کا کلر پہنا ہوا ہے، کیونکہ جس ٹیم کا میں کلر پہنتا ہوں وہ ہار جاتی ہے، تو لاہور کو میں سپورٹ کر رہا ہوں. یہ بالکل ایسی ہی سوچ ہے کہ انسان جتنا بھی پڑھ لکھ جائے اس کی سوچ جو ہے وہ گوال منڈی میں رہ جاتی ہے، گوال منڈی کی رہ جاتی ہے کہ ہم لاہوری ہیں تو اس لیے ہم لاہور کو سپورٹ کریں گے. بی پاکستانی. نہیں دیکھیں، پاکستان تو ہمارے لیے سب سے پہلے آتا ہے، کوئی جیتے کوئی بھی ٹیم ساری پاکستان کی ٹیم ہے. لیکن اوبویسلی آپ لاہور سے جب ہوں تو آپ کا تھوڑا سا ایکسٹرا لاہور کو مارجن دینے کا دل تو کرتا ہے. اور پہنچے بھی پہلی بار ہیں پلے آف میں، باقی ساری ٹیمیں تو پلے آف کا مزہ لے چکی تھیں، تو لاہور پہلی بار پلے آف میں پہنچی ہے تو امیدیں تو کافی ہیں. لیکن لاہور کے لیے راستہ تھوڑا سا مشکل ہے. اگر ان کو پلے آف کی ٹرافی، انہوں نے اپنی PSL کی ٹرافی اٹھانی ہے، 3 میں سے تینوں میچ ان کو جیتنے پڑیں گے اور ہارنے کا مارجن ان کے پاس تھوڑا سا. اچھا، لاہور کے لیے راستہ اس لیے مشکل تو نہیں ہے کیونکہ لاہوریوں کے بارے میں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ غلط راستہ بتاتے ہیں، جو کہ ایک بالکل بہت بڑا جھوٹ ہے، تو اس لیے ان کا راستہ ہم نے تو کسی کو غلط راستہ نہیں بتایا آج تک، لیکن یہ غلط باتیں مشہور ہو جاتی ہیں لاہور کے بارے میں، پتہ نہیں کیوں. لیکن لاہور کی غلطی کا ذرا سا بھی مارجن نہیں ہے. ان کو تینوں کے میچز جیتنے ہیں 100%. اور فخر زمان کی جو فارم چل رہی ہیں، ایون زمبابوے کے خلاف وہ پرفارم نہیں کر سکے، اور جب آپ کا اوپنر ہی اتنی اچھی فارم میں نہ ہو تو اوبویسلی آپ کے لیے تھوڑے سے معاملات مشکل ہو جاتے ہیں. فخر زمان کب کتنے 100 سال سے، مطلب وہ ایک جو ہم نے چیمپئنز ٹرافی جیتی اس کے بعد ان کی کبھی فارم زندگی میں واپس آئی ہے؟ کوئی ارادہ ہے ان کی فارم کے واپس آنے کا؟ ان کی فارم نے کسی کو ای میل کی، کسی کو فون کر کے بتایا کہ میرا کوئی ارادہ بھی ہے واپس آنے کا؟ کہاں چلی گئی ہے؟ بس وہی ہے نا، بہتی ہوا سا تھا، وہ کہاں گیا اسے ڈھونڈو. اسی طرح ان کی فارم بھی پتہ نہیں کہاں گم ہو گئی اور مل ہی نہیں رہی. اور کرس لین بھی اوبویسلی بگ بیش کی وجہ سے بزی ہیں اور وہ بھی نہیں آ سکیں گے. تمیم اقبال پہ اتنا زیادہ ریلائی نہیں کیا جا سکتا، تو تھوڑے سے مشکل ہو جائیں گے لاہور. بین ڈنک اینڈ ڈیوڈ ویسے. جی، ڈیوڈ ویزے نے جس طرح پچھلی بار بھی جو ہے نا پچھلے PSL میں بھی چھکا لگا کے ان کو میچ جتایا تھا، تو وہ بڑے اچھے فنیشر ہیں. لیکن بات نہیں آ جائے گی کہ ڈیوڈ ویزے، بین ڈنک دونوں اکیلے کہاں تک، مطلب اٹس اے ٹیم گیم. جس طرح پشاور میں آپ دیکھیں ان کے پاس فیف ڈو پلیسی، مطلب ایک اتنا بڑا نام ان کے پاس اب آ گیا ہے. ان کے پاس حیدر علی بہترین فارم میں ہیں، ینگسٹر ہیں. اس کے علاوہ شعیب ملک سب سے زیادہ. محمد حفیظ لاہور قلندرز میں ہے. محمد حفیظ لاہور قلندرز میں نہیں تھے جب لاسٹ ٹائم تھے. نہیں، محمد حفیظ لاہور قلندر میں ہی ہیں. اور اس کے علاوہ لاہور قلندرز کے پاس یہ 2-3 پلیئرز رہ جائیں گے جن پہ وہ ریلائی کر سکتے ہیں. شاہین شاہ. Are you sure about it کہ محمد حفیظ لاہور قلندرز کے پاس ہے؟ جی 100% شیور محمد حفیظ لاہور قلندر میں. ڈاؤٹفل اباؤٹ اٹ. نہیں، ہم دوبارہ چیک کر کے دکھا دیں گے لوگوں کو کہ محمد حفیظ لاہور قلندر میں. شعیب ملک، آپ ہمیں کامنٹس کر کے بتائیں کہ محمد حفیظ کس میں ہے، میں اس کو پرائز دوں گی. ہاں، جس نے صحیح جواب دیا کہ ہم دونوں میں سے صحیح کون ہے اس کو پرائز ملے گا نیلم کی طرف سے. اس کے علاوہ تھوڑا سا ان کا بالنگ ڈپارٹمنٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑے اسٹرانگ ہیں، کیونکہ حارث رؤوف PSL میں تو بہت اچھا کھیلتے ہیں، آپ کے فیوریٹ بالر ہیں. تو دلبر جو ہے انہوں نے بھی پچھلی بار بڑی اچھی بالنگ کی. Why are you not taking the name of شاہین شاہ افریدی؟ شاہین شاہ افریدی تو پھر اوبویسلی اپنے بیسٹ فارم میں آج ان کو جو ہے نا اسی لیے ریسٹ بھی دیا گیا کہ وہ PSL پہ تھوڑا سا کانسنٹریٹ کر سکیں. اور جس طرح وہ نیٹ ویسٹ بلاسٹ انگلینڈ میں، ہم لاہور قلندرز کی بات کر رہے ہیں. جی آپ پشاور زلمی کے ٹریک پہ گئے تھے اور واپس لاہور قلندرز پہ. ہاں نہیں، میں لاہور قلندرز کی بات. Why are you so confused? If you are standing with me, that's okay, that's fine. نہیں، نیلم اتنا بڑا نام ہے، ان کے ساتھ کھڑے ہو کے کوئی بھی کنفیوز ہو سکتا ہے. اور
میری فیوریٹ اینکر بھی ہیں, میری بچپن سے یہ میری نیوز بھی دیکھتے ہیں اور بچپن سے یہ میرے ساتھ کھڑے ہو کے اسپورٹس کا شو بھی کرنا چاہتے تھے. سیلفی بھی بنوانا چاہتا تھا میں, انہوں نے نہ کر دی تھی مجھے. وہ اس لیے کیونکہ میں سیلفیز پہ بلیو نہیں کرتی. مجھے لینی ہے آپ تمیز سے انسانوں کی طرح ڈیسنسی کے ساتھ آئیں اور پکچر لیں. یہ سیلفی کیا ہوتی ہے, مطلب ادھر سے منہ نکال گیا اور ادھر سے منہ نکال گیا. خیر وہ ہم بات کر رہے تھے پی ایس ایل کی, تو لاہور قلندرز کے پاس اتنے میچ ونرز نہیں ہیں. بڑے نام ہیں ان کے پاس بھی, لیکن جس طرح سے ان کے پاس ٹیم ہے نا, کیونکہ ایک میچ ونر کا کبھی بھی ایسا ہو سکتا ہے. آئی ووڈ سے لاہور قلندرز کے پاس صرف ایک میچ ونر ہے اور وہ ہے شاہین شاہ آفریدی, اینڈ دیٹس اٹ. بالکل, کیونکہ بین ڈنک پہ آپ ریلائی نہیں کر سکتے. پچھلے دنوں ان کی فارم کو اتنی خاص نہیں رہی. ڈیوڈ ویزے کافی عرصے سے ریٹائر ہو چکے ہیں, ان پہ آپ پوری طرح سے ریلائی نہیں کر سکتے. محمد حفیظ بھی آپ دیکھ لیں کہ مطلب 40 کے قریب ان کی ایج ہو چکی ہے. اتنے مطلب جو ہے نا بڑھاپے میں ہی داخل ہو جاتے ہیں. کرکٹ کی زبان میں مطلب 40 سال کے قریب بندہ بڑھاپے میں ہی داخل ہو چکا ہوتا ہے. تو اس طرح کے بندوں پہ آپ ریلائی کر نہیں سکتے. تو آبویسلی پشاور زلمی از کلیئر فیوریٹس. لیکن پشاور زلمی اتنا سارا ٹیلنٹ کیسے اکٹھا کر لیا؟ کوچ آپ کے ڈیرن سیمی ہوں, محمد اکرم ہوں, اس کے بعد پھر آپ کے پاس حیدر علی ہوں, میچ ونر, یو نو, ینگ سنسیشن, اور اس کے کامران اکمل جو ہیں مطلب پی ایس ایل کنگ ہیں وہ, اور وہ بھی پشاور زلمی کے پاس ہیں. امام الحق بھی مطلب اپنا دن پہ بڑا اچھا پرفارم کر سکتے ہیں. تو کہہ سکتے ہیں کہ پشاور ایون اگر کوالیفائر 2 میں بھی مطلب جو سیمی فائنل جو میچ ہوگا, ایون اس کے اندر بھی دوسری ٹیم کو جو ملتان اور کراچی میں سے ہارے گی اس کو کافی ٹف ٹائم دے گی. ناؤ کمنگ بیک ٹو دا کوالیفائر میچ, اس کی ہم بات کر لیتے جو کہ پہلے ہوگا. کراچی کنگز ورسز ملتان سلطانز. کراچی کنگ کو تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہوم کراؤڈ کا ایڈوانٹیج ہے, کیونکہ کراؤڈ تو ہے نہیں ہے. گراؤنڈ کا ضرور ہو سکتا ہے, سائیکلوجیکل ایڈوانٹیج ہوتا ہے. اوبویسلی آپ کو مطلب جو ہے نا ایک پتہ ہوتا ہے کہ یار کراچی میں میچ ہو رہا ہے, اور جس طرح سے ایون سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ کراچی کے کارڈز کون سے ہیں یہ بتاؤ. کراچی کے پاس بابر اعظم, محمد عامر. محمد عامر از ناٹ ان دیٹ محمد مچ عامر امپریسو. مطلب پی ایس ایل میں مطلب ان کا ایکسپیرینس ایک ہے. انٹرنیشنل کرکٹ میں ہاں وہ اس طرح سے افیکٹو نہیں رہے ہوئے, لیکن ان کے پاس بھی ابھی ایک پوائنٹ پروف کرنے کو ہوگا کہ یار میں اتنے عرصے سے مجھے لوگ بھولتے جا رہے ہیں کہ اب محمد عامر کے نام پہ ایون نیلم بھی کہہ رہی ہیں کہ ہم صحیح ہے. تو اوبویسلی محمد عامر کو اب اپنا اگر کچھ واپس حاصل کرنا ہے اپنا کھویا ہوا مقام, تو اس کا یہی ٹائم ہے, کیونکہ اس کے بعد وہ نیوزی لینڈ کی سیریز میں بھی ان کو سلیکٹ نہیں کیا گیا. تو اگلی پی ایس ایل تک پھر ان کو بہت کم موقع ملیں گے اگر وہ یہاں پہ پرفارم نہ کر سکیں. موونگ آن, ملتان سلطانز نہیں کراچی کنگز کی مزید کارڈز بس نہیں کراچی کنگز کے پاس ایلیکس ہیل جو ہیں بڑے ڈسٹرکٹیو بیٹسمین ہیں, اور اپنے دن وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ربی بوپارا T20 کے بڑے ایکسپیرینس آل راؤنڈر ہیں, مطلب بالنگ میں بھی وہ بڑا اچھا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. ان چند پلیئروں میں سے ہیں جن کے پاس پی ایس ایل میں فائفر ہے, تو بیٹنگ میں بھی بڑا اچھا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. ایون چیڈوک والٹن ویسٹ انڈیز کے جو ان کے کیپر ہیں وہ بھی بڑے ڈسٹرکٹیو بیٹسمین ہیں جب ان کا دن ہوتا ہے. اور مجھے لگتا ہے تلال کراچی کے پلیئر سے زیادہ جو کراچی کا کوچنگ سٹاف ہے, اور اتنے سارے کوچز ہیں, وسیم اکرم, فیصل اقبال ان کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں. اس کے علاوہ ان کے اپنے جو ایک اور جو کراچی کنگز کے پاس جو ایکسٹرا ان کے پاس موٹیویشن ہوگی کہ انہوں نے ڈین جونز کے لیے یہ پی ایس ایل جیتنا ہے, کیونکہ ڈین جونز نے مطلب اپنی فوتگی سے تھوڑے عرصے پہلے یہ ٹویٹ کیا تھا کہ کم آن بوائز جلدی سے آ جاؤ سارے, اور یہ پی ایس ایل کی ٹرافی ہم نے اٹھانی ہے. تو ان کو آبویسلی ایک وہ ایکسٹرا موٹیویشن ہوگی کہ ہم نے یہ ٹرافی ڈین جونز کے لیے جیتنی ہے. اور پھر ان کے پاس یہ بھی موٹیویشن ہے کہ کراچی میں سارے میچز ہو رہے ہیں. اب ملتان سلطانز کی بات کر لیتے ہیں. اس بار ان کا چانس لگ رہا ہے آپ کو, کیونکہ ہمیشہ وہ اچھا پرفارم کرتے ہیں لیکن فنش نہیں کر پاتے. ملتان سلطانز کے پاس ایک جو ایکسٹرا وہی ہوگا کہ شاہد افریدی کا ایک وہ چام ہوگا, کیونکہ شاہد افریدی لگ نہیں رہا کہ اب اتنے زیادہ فٹ ہیں, اور اگر وہ اس پی ایس ایل کھیلنے کے بعد اگر شاہد آفریدی آپ کو فٹ نہیں لگ رہے نا, مجھے لگتا ہے پھر آپ کو اپنا فٹنس ٹیسٹ کرا لینا. شاہد افریدی اور جو آپ اپنی گلاسز یوز کرتے ہیں اس کا نمبر چینج کر لیں, بیکاز ہی از سو فٹ. شاہد افریدی دیکھیں وہ تو رہتی دنیا تک شاہد افریدی میرے خیال سے فٹ دس از ٹو مچ ناؤ. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کی ایک پریکٹس ہوتی ہے. شاہد افریدی کی اب اور زیادہ بہت زیادہ ایکٹیویٹیز کرکٹ سے ہٹ کے ہو چکی ہوئی ہیں, یعنی
آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح ایکٹیوسٹ بن کرونا کے سلسلے میں وہ بلوچستان اور پہاڑی علاقوں میں کہاں کہاں دور دراز علاقوں میں جا کے راشن لوگوں کو کارڈز کون سے ہیں ملتان سلطانز کے؟ جلدی کر لیں، میرے کیمرہ مین کا ہاتھ تھک گیا. شان مسعود ان کے پاس ایک اچھا آپشن ہے. خوش دل شاہ بڑے اچھے چھکے مار رہے ہیں شاید پتہ نہیں کہاں ویڈیو گیمز پہ. نہیں، خوش دل شاہ نے ابھی زمبابوے کے خلاف کتنے چھکے مارے؟ ابھی 3 چھکے مارے ہیں آج کے میچ. 3 چھکے مطلب 3 چھکے اور 3. دیکھیں آپ نیشنل جو ابھی ہوا ہے ہمارا نیشنل جو کپ ہوا ہے اس کے اندر بھی خوش دل شاہ کی بڑی اچھی پرفارمنس رہی ہے اسی کی بیس پہ. اور اس کے علاوہ ذیشان اشرف جو ہمارے نئے وکٹ کیپر کے ایون وہ کنٹینڈر بھی ہیں. انٹرنیشنل پلیئرز کون سے ہیں ان کے؟ انٹرنیشنل ان کے پاس ہوں گے جو ڈینلی نے ریپلیس کیا جیمز ونس کو، وہ ان کے پاس آ رہے ہیں. تو معین علی تو میرے خیال سے نہیں آ رہے. معین علی جو مارچ میں جب پی ایس ایل کے میچز ہوئے تھے وہ کھیلے تھے، لیکن اب اچھا وہ آ رہی ہیں. وہ جو ان کے میرے ذہن سے ان کا نام ایلن ان کا نام تھا، کیا نام تھا ان کا، وہ جو کوئٹہ گلیڈیئرز کے ایک پلیئر کی فیونسے تھیں جو کامنٹیٹر تھیں. ایرن ہالینڈ کو بلکہ بڑی امپورٹنٹ بین کٹنگ کی وہ بالکل فیونسے ہیں. اور اگر وہ کراچی آتے کوئٹہ گلیڈیئرز کے تو یقیناً کوئی کراچی کٹنگ چائنا کٹنگ کرتا. نہیں، کوئٹہ کٹنگ کے نام سے فی الحال مشہور ہیں. اور نہیں، بین کٹنگ نہیں آ رہے اس دفعہ کیونکہ ایرن بھی میرے سے بگ بیش میں زیادہ مصروف ہوں گی اس وقت، تو وہ بھی نہیں آ رہی. ورنہ پاکستانی جو خاص طور پہ جو پاکستانی مرد ہیں ان کا پی ایس ایل میں بڑا انٹرسٹ بڑھ جاتا ہے. لڑکیوں کا بھی. اینی وے بیکاز شی از سپر فٹ اینڈ شی از سچ این انسپریشن فار آل آف اس. سو یہ کچھ ہائی لائٹس ہیں پی ایس ایل کی، اور ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، بلکہ شروع بھی نہیں ہوئی ہے. جیسے جیسے پی ایس ایل کے بارے میں اپڈیٹس آتی جائیں گی، ہائی لائٹس آتی جائیں گی، طلال سے ہم کچھ اس طرح کی بورنگ قسم کی نیوز لیتے رہیں گے، اور جو انٹرسٹنگ نیوز ہیں وہ تو میں آپ کو دیتی رہتی ہوں. سو تھینک یو ویری مچ طلال. اور ناؤ گو پلیز. بائے بائے. اوکے، تھینک یو.